پوری دنیا میں ہنگامہ ہوگا، نئے سال کی مبارکبادیں پیش کی جائیں گی، کیک وغیرہ کاٹے جائیں گے اور بہت سی پروگرام منعقد کیے جائیں گے جن میں شراب کا عام دور ہوگا، جن میں زنا کی کثرت کے ساتھ واقعات پیش آئیں گے۔ اسی طرح ناچ گانے وغیرہ کی محفلیں منعقد کی جائیں گی۔ تو بہت سی خرافات نئے سال کے نام پر جو غیروں کے اندر تھی، انہی غیروں کی تقلید میں مسلمانوں نے اپنائی اور مسلمان بھی کیک کاٹنے لگے، مبارکباد پیش کرنے لگے اور مختلف قسم کی واہیات والی جن پر قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے ایسی مجلسیں منعقد کرنے لگے۔ حالانکہ نئے سال کے آنے پر خوشی کی کوئی وجہ بندی نہیں ہے۔ جب بھی انسان کے پاس نیا سال آتا ہے، جنوری کا مہینہ آتا ہے اور ایک سال گزرنے کے بعد پھر دوسرا آتا ہے، تو اس طریقے سے ایک انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ پورا 2021 کا سال ہمارا ختم ہوا، آئندہ جو سال شروع ہونے جا رہا ہے رات 12 بجے سے، تو یہ سال ہمارے لیے عبرت کا نشان ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، اور جب آئندہ سال جنوری کا مہینہ آئے گا تو ایک سال اور کم ہو جائے گا۔ اگر انسان اپنی عقل سے بھی سوچے، اپنی عقل سے تصور کرے، غور و فکر کرے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ انسان جو نئے سال پر خوشیاں منا رہا ہے یہ اس کی کم عقلی کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ وقت کے گزر جانے پر اور انسان کی زندگی کے کم ہو جانے پر افسوس کیا جاتا ہے، زندگی کے گھٹنے پر غم کیا جاتا ہے، خوشیاں نہیں منائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہر انسان کی عمر ہے، کسی کی 20 سال، 50 سال، 60 سال۔ اب ایک آدمی کی 50 سال عمر ہے اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں، اب وہ 40 سال کا ہو گیا ہے، اب یہ اس کی زندگی کے 40 سال کم ہو گئے ہیں، اسے تو افسوس کرنا چاہیے کہ 40 سالہ زندگی میں نے رب کو راضی نہیں کیا۔ نیا سال مسلمان کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جو سال اس کا گزرا ہے اس سال کے متعلق محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے نافرمانیاں کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا والے اعمال کیے ہیں، تو اپنی زندگی کے محاسبے کا جو وقت ہوتا ہے اسے نئے سال کی مبارکباد میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب نیا سال آتا ہے تو نئے سال کے سلسلے میں یہ سال ہمیں کس طرح گزارنا ہے اس کا ایک گوشوارہ بنانا چاہیے، ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے، مگر مسلمان اس کی بجائے اسے واہیات میں گزار دیتا ہے۔ حالانکہ جنوری کا مہینہ یہ مسلمانوں کا نیا سال ہے ہی نہیں ہے، مسلمانوں کا سب سے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلام میں نئے سال کا آغاز، نئے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، لیکن اسلامی مہینے بھی مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیا ہے وہ تو کیا یاد ہوگا، بس جنوری فروری میں لگے ہوئے ہیں اور اسی کے اعتبار سے انسان اپنی زندگی کا گوشوارہ بنا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخ ہی کے اعتبار سے مسلمانوں کی عبادات مقرر فرمائی ہے، اور جس وقت کے گزر جانے پر مسلمان خوشیاں منا رہا ہے ہیپی نیو ایئر کے نام سے، تو اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس وقت کے گزرنے پر تو خوشی منا رہا ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تم پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔
کوئی آدمی ظہر کی نماز اگر عصر میں پڑھے گا تو وہ گناہگار ہے، عصر کی نماز مغرب میں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات اور نماز وغیرہ کے اوقات متعین فرمائے ہیں، اور ان اوقات میں جب انسان غفلت برتتا ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اور غفلت برتنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز وقت پر ادا نہیں کرتے، وقت گزر جانے کے بعد آگے قضا کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی وجہ سنائی ہے کہ انہوں نے وقت کا خیال نہیں کیا اور وقت نکال کر نماز ادا کی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ روزے بھی وقت کے ساتھ متعین فرمائے ہیں کہ رمضان کے مہینے فرض ہیں، اور پھر صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے اس میں تمہارے لیے روزہ متعین ہے۔ بغیر روزے کے اگر تم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنو گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو روزے کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ متعین کی ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ظہر سے لے کر رات کے 12 بجے تک روزہ رکھے، یا رات کے 12 بجے سے صبح دوپہر تک روزہ رکھ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے صبح صادق سے غروب تک، اسی وقت کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اس کے علاوہ روزے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بھی وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ جب سال گزر جاتا ہے تو سال گزرنے پر صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو آدمی سال گزر جانے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے، غفلت اور سستی برتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عذاب کی وعیدیں سنائی ہے۔ اور ایسے آدمی کا مال اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی حج جو اسلام کا اہم رکن ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اللہ کے رسول نے حج کو قرار دیا ہے، یہ حج بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے ساتھ متعین کیا ہے۔ آدمی پورے سال عرفات کے میدان میں پڑا رہے، پورے سال، لیکن حج والے مہینے کی 9 تاریخ میں اگر عرفے کے میدان میں نہیں جائے گا تو اس آدمی کا حج نہیں ہوگا۔ پورے سال مزدلفہ میں پڑا رہے مگر حج نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا ہے کہ عرفے کے دن عرفات کے میدان میں جانا لازم اور ضروری ہے، بغیر اس کے حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر آدمی اس میں غفلت برتے اور پھر وہ 10 تاریخ میں یا 11 تاریخ میں عرفات کے میدان میں جائے تو اس آدمی کا حج نہیں ہوگا، اسی لیے کہ اس نے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو جتنی بھی اہم عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادات کا تعلق اور اسی طرح بہت سے معاملات کا تعلق بھی وقت کے ساتھ رکھا ہے۔ اب عدت کا مسئلہ ہے، عدت بھی وقت کے ساتھ ہوتی ہے کہ اتنے مہینے ہیں، اتنے دن ہیں، بغیر آپ وقت کی تعین کیے ہوئے عدت نہیں گزار سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تعلق بھی اسی طریقے سے معاملات کا تعلق بھی، خواہ وہ عدت وغیرہ کا ہو یا بچے کو دودھ پلانے وغیرہ کا، اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ متعین کیا ہے کہ 2 سال آپ دودھ پلائیں گے۔ تو وقت کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اہمیت اس کی بیان فرمائی ہے، اور آپ اندازہ کریں قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے وقت ہی کی قسم کھائی ہے۔ والفجر صبح کی قسم، ایسے ہی واللیل رات کی قسم، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم۔ تو بہت سے اوقات کی اللہ نے قسم کھا کر انسان کو آگاہ فرمایا ہے کہ یہ وقت اور یہ زندگی جو تمہیں دی جا رہی ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اب جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہو
وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، اللہ کے قسم کھانے سے ہر مسلمان اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن وقت برباد ہو رہا ہے، عمر ضائع ہو رہی ہے، انسان کی سال کے اوقات کم ہو رہے ہیں، اس کے ایام اور اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک انسان آخرت کی طرف، قبر کی طرف، میدان حشر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک مسلمان ہیپی نیو ایئر کے نام سے کیک کاٹتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، اور پھر وہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرتا ہے جن میں شراب نوشی بھی کی جاتی ہے اور زنا کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اور پھر آج آپ دیکھیں گے نیو ایئر نائٹ، آج جو رات آنے والی ہے دن گزرنے کے بعد، یہ رات ہے نیو ایئر نائٹ۔ آج ہی 12 بجے سے پوری دنیا میں ایک ہنگامہ ہوگا جس میں مذہب اسلام ہی کے نہیں بلکہ ان عیسائیوں نے یہ طریقہ گھڑا ہے، اس عیسائی مذہب کے خلاف امور انجام دیے جائیں گے جن کی مذہب عیسائیت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ غیروں کا کلچر ہے، غیروں کا طور و طریقہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان داخل ہو رہا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منهم، کہ تم جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرو گے، جن کا طور و طریق اپناؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار انہی کے ساتھ کرے گا، اور میدان محشر میں تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جن کا کلچر، جن کا طور و طریق اور جن کے امور اور طور و طریق کو اپنی زندگی میں تم نے داخل کیا ہوگا۔ مسلمان کبھی کرسمس ڈے کے نام پر، کبھی مدر ڈے کے نام پر، کبھی فادر ڈے کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے شمار خرافات جو عیسائیوں کی زندگی کے اندر داخل تھی، ان سے مغلوب ہو کر مسلمان بھی انہیں اپناتا ہے، جبکہ مسلمان کو کسی کے کلچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ دین مکمل دیا ہے، اور انسان کی فطرت کی مکمل طور پر رعایت کی گئی ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی خوشی کا موقع ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو محروم نہیں رکھا، اسے تہوار منانے کے لیے دیے ہیں، اسے خوشی منانے کے لیے عید الفطر کا دن دیا ہے، عید الاضحیٰ کے ایام دیے ہیں۔ اسی طرح انسان اور مسلمان اگر خوشی منانا چاہے تو اپنے بچے کی پیدائش پر منا سکتا ہے، اپنے نکاح پر منا سکتا ہے، اسی طریقے سے اس نے قرآن مکمل کیا اس پر منا سکتا ہے، تو بے شمار مواقع ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں جو خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پابندی نہیں لگائی، مگر اس کا طور و طریق بتایا ہے کہ وہ غیروں کے طریقے پر نہیں اپنائی جا سکتی، غیروں کے طور و طریق پر نہیں بنائی جا سکتی۔ اسلام کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی خوشیوں کا اور اپنی فطرت کے مطابق اپنے جوش و خروش کا آپ معاملہ اور امور انجام دے سکتے ہیں، لیکن غیروں کا طریقہ اگر اپنایا جائے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارا شمار انہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ مسلمان اگر طور و طریقہ اپنائے گا یہودیوں کا تو میدان محشر میں یہودیوں کے ساتھ، اور اگر طور و طریقہ اپنائے گا عیسائیوں کا تو پھر عیسائیوں کے ساتھ کر دیا جائے گا، مجوسیوں کا اپنائے گا تو مسلمان کو مجوسیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان مسلمانوں کی صف میں رہنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی امت میں رہنا چاہتا ہے، تو اسے اپنی تمام غم اور خوشی کے مواقع میں اسلام کی رعایت کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ بہرحال ہیپی نیو ایئر کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، نئے سال میں خوشی منانے کا، کیک کاٹنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہر سال یہ دن آتے رہے، یہ مہینے آتے رہے، مگر نہ اللہ کے رسول نے یہ دن منائے ہیں، نہ نیا سال صحابہ کا یہاں تھا، نہ تابعین اور تبع تابعین کے یہاں تھا، اور نہ ائمہ مجتہدین اور اسلاف کے یہاں تھا۔ لیکن چند سالوں سے مسلمان غیروں کے تسلط کی وجہ سے اور غیروں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنے دن کے اندر اور اپنی راتوں کے اندر، اپنے ہر لمحات کے اندر انہی کے کلچر کو داخل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ جو آج دن گزرنے کے بعد رات آنے والی ہے، اس کے متعلق ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو پوری دنیا میں ہر سال کیا جاتا ہے، یہ پہلی مرتبہ سعودی عرب میں کیا جائے گا جو رسول اللہ کا وطن مبارک ہے۔
تو کتنے آج کی رات کتنی بڑی افسوس کی رات ہے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں نبی حرم ہے، اللہ کا حرم ہے، وہاں بھی نیو ایئر کے نام پر، نیو ایئر نائٹ کے نام سے ایک محفل منعقد کی جائے گی جس میں ناچ گانے بھی ہوں گے اور موسیقی گلوکارائیں وغیرہ بھی وہاں پہنچیں گی اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اس تمام خرافات کو اور اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے اگر مسلمان توبہ نہ کرے تو اس کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس لیے ہر نوجوان ہیپی نیو ایئر کے نام پر نہ تو میسج آپ فارورڈ کریں، نہ کیک وغیرہ کاٹیں، نہ اس طرح کی کسی بھی محفل میں شریک ہوں، اسی لیے کہ اسلام کے اندر ان طرح کی محفلوں کا کوئی تصور نہیں ہے اور مذہب اسلام ان کے سری خلاف ہے۔ اسی لیے کہ قرآن و سنت میں اس طرح کے معاملات کی اللہ اور اس کے رسول نے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو جیسا پہلے جمعے میں بتایا گیا، اور چاہے وہ نیو ایئر نائٹ وغیرہ ہو یا ہیپی وغیرہ کچھ بھی آپ کے ہیں، بہرحال یہ اسلام کے سری خلاف ہے۔ ہر آدمی کو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی ان تمام چیزوں سے حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔